حق تعالیٰ کے نزدیک کوئی بھی فعل بھوک اور پیاس سے زیادہ مقبول نہیں ہے۔ جو شے مشتبہ ہو اسے نہ لے اور جو شے حد سے زیادہ ہو اسے بھی نہ لے، مگر اس حالت میں جبکہ درویشوں کی خدمت میں مشغول ہو، اور اگر ظاہری طور پر لے تو پوشیدہ طور پر حق تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دے۔ سوال صرف اس شخص کو کرنا چاہیے جو عاجز ہو اور اس کے پاس کوئی شے نہ ہو اور کوئی کسب بھی نہ کر سکتا ہو۔ جو شخص ہر روز سوال کرتا ہے، مطلب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے لیے ہر دن ایسا ہے جیسے کہ سال۔ آدمی کو چاہیے کہ اسباب کو جان لے۔ کوئی شے دنیا میں اس چیز سے زیادہ ذلیل نہیں جو نیست ہو، یعنی کہ تباہ ہو جانے والی ہو، یا جس کا پہلے بھی کوئی نشان موجود نہ ہو۔ آدمی کو چاہیے کہ تکلیف کر کے بھی کبر کو دور کرے تاکہ تواضع اس کی سرشت میں داخل ہو جائے۔ وہ لوگ جو غرور میں ہیں وہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نسبت اور اپنے اعمال کی نسبت نیک گمان رکھتے ہیں اور ان کی آفات سے غافل ہیں۔ جو شخص ایمان لائے اور اعمال بھی اچھے کرے اور حق تعالیٰ کے فیض کا امیدوار ہو کہ وہ موت کی آفتوں سے بچائے تاکہ ایمان سلامت رہے، ایسا شخص عاقل ہے۔ اے عزیزو، تجھے غور کرنا چاہیے کہ نام کے صوفی کس دھوکہ اور فریب میں گرفتار ہیں۔ ان میں سے بعض نے سوائے سجادہ اور گڈری کے کچھ نہ دیکھا اور ان صوفیانہ وضع کو اختیار کر کے صوفی بن بیٹھے اور صوفیانہ حالت کی طرح سجادہ پر بیٹھ کر گردن جھکانے لگے۔ عورت کے دل میں شہوت اس وقت ابھرتی ہے جب اس کا پیٹ کھانے سے بھرا ہو، کیونکہ مرد اور عورت میں شہوت کی خواہش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب شکم بھرا ہوا ہو۔ یاد رکھو، ہر شخص دوستی اور صحبت کے قابل نہیں ہوا کرتا۔ احمق سے دور رہنا ثواب ہے اور احمق کے چہرے پر نظر ڈالنا گناہ ہے۔ خدا تعالیٰ کے لیے دوستی کرنا بزرگ ترین عبادات میں شامل ہے۔ جو شخص تجارت آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی سوداگری کی طرف رجوع کرتا ہے وہ بدبخت ہے، اور اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو سونے کے کوزے کو مٹی کے کوزے سے تبدیل کرتا ہے اور دنیا کی مثال مٹی کے کوزے کی طرح ہے۔